الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس سے پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے بڑے مشفق کرم فرما حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام ائمہ اعظام، کلمہ شریک بھائیوں، پردے میں تشریف فرما عزتدار ماؤں بہنوں، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کروں گا، آپ مانیں گے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیں، مانیں گے۔ پتہ نہیں مائک ہی نہیں رک رہا۔ وہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ذرا سا پیچھے کی جگہ جو خالی ہیں، آگے کی جگہ جو خالی ہیں اور پیچھے لوگ قبیلہ اور محلہ بنائے بیٹھے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ سب لوگ ذرا سا ایک بار کھڑے ہو کر آگے کی جگہ پر کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے بات کرنے میں بھی ذرا طبیعت لگے گی اور مجمع میں روحانیت آئے گی۔ کیا ہی اچھا ہوتا پیچھے کے لوگ اٹھ جائیں، ذرا سا میں کہتا ہوں سارے لوگ حرکت میں برکت ہے الحمدللہ، انشاءاللہ پھرتی بھی آ جائے گی الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کو قبول کرے، اللہ آپ سب کو دین کا داعی، دین کا سپاہی بنائے۔ بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ مل کے بیٹھیں، ایک دوسروں کو اپنے اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایمان والا بھائی ہے، اور ایمان والا بھائی جب ایمان والے بھائی کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے تو کیا پتا میرے اندر ایمان کا کرنٹ زیادہ ہو اور آپ کے اندر ایمان کا کرنٹ کم ہو، یا آپ کے اندر ایمان کا کرنٹ زیادہ ہو میرے اندر ایمان کا کرنٹ کم ہو، آپ کے کرنٹ سے میرا ایمان کا کرنٹ بڑھ جائے۔ ایمان چونکہ گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، جس کو کہ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ آپ کے پاس ایک بار آپ کے ایک خادم آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں کسی مسئلے کے حل کے لیے۔ تو حضرت نے پہلے ان سے ایک سوال کر لیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم صبح کا ناشتہ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت کے اس مرید نے، حضرت کے اس خادم نے جواب دیا جی ہاں میں صبح کا ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ ناشتے میں کیا کیے تھے؟ ان کے خادم نے، ان کے مرید نے کہا حضرت میں ناشتے میں چائے پی کے آیا ہوں، اسی طرح سے بریڈ کھا کے آیا ہوں، جو بھی چیزیں اس نے کھائی تھی بیرکیف وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ان سے پوچھا اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے جسم کو ناشتہ کرایا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے اس جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے ہی روح کو بھوک لگتی ہے۔ جسم کا ناشتہ تو تم نے کر لیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی روح کو بھی ناشتہ کرایا؟ اب ان کے مرید پریشان ہو گئے۔ جسم کا ناشتہ تو بھلا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ روح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اور کیسے کرایا جاتا ہے، یہ سمجھ سے پرے ہے، یہ آپ ذرا بتا دیں حضرت۔
تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ دیکھو جسم کا ناشتہ دنیا کی غذا ہوا کرتی ہے اور روح کا جو ناشتہ ہوتا ہے، روح کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ایمانیات اور عبادات ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی صبح اٹھا کرے تو اس سے پہلے کہ وہ کھیت پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جائے، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، یہی اس کی روح کی خوراک ہے، یہی اس کے ایمان کا گویا ناشتہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایمان کا گھٹنا اور ایمان کا بڑھنا یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہو؟ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت میرے پاس ایمان کے کیا لیول ہیں؟ ایمان جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا ایمان ہونے کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، کیا اتنا ایمان آج لوگوں کے پاس ہے؟ یہ بات ذرا سا سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ خدا کے واسطے آپ غفلت کی چادر اتار پھینکو، اور جب تک آپ رہو، یہ جلسہ چونکہ قرآن کی نسبت کا جلسہ ہے، یہ جلسہ چونکہ حدیث کی نسبت پر جلسہ ہے، مدرسے کے بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی جانی ہے، اور آپ اس حوالے سے جمع کیے گئے ہو، اس لیے لوگوں غور سے سننا، اور خدارہ اس طرح کے جلسے ایک نہیں دو نہیں، آپ کے ہمارے سیمانچل حلقے میں خصوصاً سرجا پوری برادری جہاں جہاں رہتی ہے، ان علاقوں میں تو اتنے جلسے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ جگہوں میں جلسے کا ہیضہ پھیل گیا ہو، لیکن ان سارے جلسوں سے کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے، کتنوں نے ان جلسوں سے اپنے آپ کو بدلا ہے، کتنوں نے ان جلسے میں آ کر علماء کے بیانات کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہے۔ یہ ہر انسان اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس مدرسے کے عنوان کے اوپر جلسے بلائے گئے ہو، لوگوں یاد رکھنا، اگر آپ کی شرکت جلسے میں اس لیے ہوئی ہے کہ کون مقرر کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، اگر آپ اس لیے جمع ہوئے ہو کہ کان کی لذت کی خاطر باتیں سنی جائیں، تو لوگوں یاد رکھو آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ نیت کری ہے کہ حضرات علماء کرام کے بیانات کو سن کر، حفاظ کرام کی زیارت کر کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ، اپنے سماج کو بدلیں گے انشاءاللہ، اپنی سوسائٹی کو ایک صالح سوسائٹی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں گے انشاءاللہ، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا چلنا مبارک ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں دے گا میرے بھائیوں۔ لوگوں آج میری اور آپ کی نیت گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کی نیت تو یہ ہو چکی ہے ہم مدرسے کے جلسے میں اس لیے جائیں گے کہ مدرسے کے محتمم ناظم قاری ریحان نے کیا انتظام کیا، وہاں کے جملہ اساتذہ کرام میں خصوصاً مولانا معروف کا کیا نظم و نسق ہے ذرا دیکھ کے آتے ہیں۔ کچھ نوجوان چھوکرے صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہاں جائیں گے کیسا میرا ٹھیلا ہے ذرا گھوم کے تو آ جائیں، اور ہمارے علاقے کا دستور کچھ اس طرح سے بن چکا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے علاقے کا اجتماع تھا، رسول گنج کا اجتماع تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے نام تو سنا ہوگا، جس طرح سے 2-3 مارچ کو آپ کے یہاں لوچا میں اجتماع ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کلمہ شریک بھائیوں، کچھ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ اور ایمان یہ بن چکا ہے کہ اجتماع گاہ میں اگر جمعہ کی نماز جا کے پڑھوں گا تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ بھی بن چکا ہے کہ رمضان المبارک کے جو جمعے کی نماز ہوا کرتی ہے، اور خصوصاً جو الوداع جمعے کی نماز ہوا کرتی ہے، اس الوداع جمعے کی نماز کو اپنے گاؤں کے جامع مسجد میں نہ پڑھ کر بشن پور ہاٹ میں جا کر، کوچہ دھامن کی جامع مسجد میں جا کر، یا یہ کہ مہادیو دیگی کی جامع مسجد میں جا کر، یا یہ کہ سونتھا کی جامع مسجد میں جا کر، یا یہ کہ تم بہادر گنج کی جامع مسجد میں جا کر، یا کوئی اور جامع مسجد میں جا کر تم نماز پڑھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہاں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ لوگوں میں کہتا ہوں زیادہ ثواب ملنا تو دور کی بات، تم نے صرف اس غرض سے اپنے یہاں کی جامع مسجد کی نماز کو اگر فوت کیا ہے تو تمہیں ثواب نہیں مل سکتا ہے۔
اس لیے کان کھول کر سنو، اپنی مسجدوں کو ویران مت کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اس گاؤں میں، اس محلے میں اگر کوئی مسجد ہے، ہم نے اپنے گاؤں اور اپنے محلے کی مسجد کو ویران کر کے دوسرے گاؤں اور دوسرے محلے کی مسجد کو آباد کیا ہے، تو لوگوں کان کھول کر سنو، آپ کی مسجد ویران ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ ہاں اجتماع ہوگا، اجتماع گاہ میں بھیڑ تو ہوگی، اور اس بھیڑ میں جو دعا ہوگی ممکن ہو کہ 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا مجموعہ ہو، اور اتنے مجمع میں سے کوئی اللہ کا درویش ہو، کوئی مرد قلندر، کوئی اللہ والا آدمی ہو، جس اللہ والے آدمی کی وجہ سے، جس کی دعا کی وجہ سے، جس کی دعا کی برکت کے صدقے اللہ اس سیمانچل کی دعا، اللہ اس سیمانچل کے حق میں دعا قبول کرے اور آپ کی اور ہماری زندگی کی تصویر اور تقدیر بدل جائے۔ دعا میں شرکت کرنا تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لوگوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اجتماع گاہ میں بھیڑ لگانا، اور بھیڑ لگانا ہی بس نہیں بلکہ اجتماع گاہ جا کر نوجوان لڑکوں کو دیکھ لینا جن کو مائک پکڑنے کا سلیقہ نہیں، وہ بھی بابا جی کا ٹھلو پکڑ کر انٹرویو لیتا ہے، ہر کسی کو دیکھو تو لائیو ویڈیو بناتا ہے، جس کسی کو دیکھو اجتماع گاہ میں جا کر ریلز بناتا ہے۔ ادھر جمعے کی نماز ہوتی ہے، ادھر اس نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں ایک اینڈرائیڈ فون ہوتا ہے، جس اینڈرائیڈ فون کو لے کر نوجوان لڑکا مست و مگن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، اور پوری بھیڑ کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کرتا ہے۔ اور لوگوں بتاؤ، کیا تم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے یا تم ویڈیوگرافی کے لیے گئے تھے؟ اگر ویڈیوگرافی کے لیے گئے ہو تو پھر تمہیں ویڈیو بنانے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ لوگوں قاعدے سے سنو، کان کھول کر سنو، میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اگر کوئی انسان مسجدوں کو اس لیے جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑے نمازی صاحب ہیں، اگر کوئی انسان راتوں کو اس لیے جگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑے تہجد گزار ہے، اگر کوئی انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ روزے دار ہے، یعنی رضا الہی مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مفقود ہو، اللہ کو راضی کرنا ان کی نیت میں شامل نہ ہو، راتوں کو جگنے کے سوا ان کو ٹھلو بھی نہیں ملنے والا۔ اس بندے کو جس نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو بھوکے رکھے ہوا ہے، اس بندے کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی نیتوں کو درست کرو، خدا را نیتوں کو درست کرو۔ تم اس جلسے میں آئے ہو، تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، ہم اپنے سماج کی برائیوں کو دور کریں گے، ہم اپنے سماج کو ایک صالح سماج بنائیں گے، ایک بہترین سماج بنائیں گے، ایک آئیڈیل سماج بنائیں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، ہم اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں گے۔ لوگوں سنو، آج ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، آج جلسوں پہ جلسے تو ہو رہے، آج مسجد کے محراب سے ہمارے ائمہ حضرات تقریر تو کر رہے ہیں، آج اجتماع گاہ میں جا کر ہمارے علماء تقریر کر تو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی ہے کہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہماری قوم ہے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ہماری قوم ہے کہ جس قوم کی تصویر بدلنے کا نام نہیں لے رہی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی مسلح بنا بیٹھا ہے۔ ہم آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہو، یہ جلسہ ختم ہو جائے گا، تم دیکھ لینا کل چائے کی دکان پہ ہر بندہ تذکرہ کرے گا، ہر بندہ کہے گا فلاں مولوی آیا تھا، کیا اچھا بول رہا تھا، کیا اچھی تقریر کر رہا تھا، ان کے جبے کا تو کیا کہنا، ان کی شیروانی کا تو کیا کہنا۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر تم اس لیے جلسے میں آئے ہو تو پھر آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ میں آنا صرف اور صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے درد و کرب کو نکالیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہمارے اندر جو کمی ہے سب سے پہلے ہم اپنی نفس کی اصلاح کریں گے، ہم اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیں گے۔ لوگوں یاد رکھو، آج اسلام کی تصویر کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پتہ ہے تمہیں اس اسلام کی تصویر کو بھدی کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اور آپ نے کیا ہے۔
یہ نوجوان چھوکرے روزانہ ہفتے میں ایک بار جاتا ہے سیلون میں، باقاعدہ فرنچی کٹ داڑھی کٹاتا ہے. اور لوگوں تمہیں نہیں پتا اس داڑھی کے بال میں کیا گن رکھے گئے ہیں. ہمارے علاقے کا دستور تو یہ ہے، جب تک کوئی باپ بیٹی کی شادی نہیں کرا دیتا، جب تک ان کے گھر میں ناتی یا نتنی نہیں آتی، جب تک ان کے گھر میں پوتی یا پوتا نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک یہ کہتا ہے ابھی میرے گھر پوتا پوتی نہیں آیا، ابھی میرے گھر ناتی اور نتنی نہیں آیا، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھا ہوں. اور لوگوں شرم سے ڈوب مرو. اگر پانی نہ مل رہا ہو تو مہانندا ندی میں جا کے ڈوب مرو. تیری غیرت کو اگر کہیں سے بھی لاج آ جائے، اگر تیری بے حسی کو ٹھیس پہنچ جائے، خدا را جاگو جاگو. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. آج ہر کوئی یہ کہتا ہے اب کی بار اختر الایمان جیتیں گے، اب کی بار ڈاکٹر جاوید آزاد جیتیں گے، اب کی بار ماسٹر مجاہد جیتیں گے. پتہ ہے ان کو ماسٹر مجاہد کو جتائیں گے، یہ اختر الایمان کو جتائیں گے، یہ ڈاکٹر جاوید آزاد کو جتائیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسجد اقصی میں دیکھو کس طرح سے مسجد اقصی میں فلسطینی معصوم بچے بچیوں کو آئے دن بم بارود کا نشانہ بنایا جا رہا. وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی میں میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی نبیوں کی پیدائش کی جگہ ہوا کرتی تھی، وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی سے میرے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا، بیت المقدس مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر کس نے کیا؟ میرے نبی نے کیا. وہ مسجد اقصی جو اس دھرتی میں مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی شکل میں بنائی ہے، وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی کی پاسداری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان اور پھر بعد میں میرے نبی نے بھی کی ہے، اس مسجد اقصی پر آج ظالم طاقتیں، آج فسطائی طاقتیں، آج یہودی طاقتیں، آج بادل طاقتیں ایک جگہ جمع ہو کر ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھ رہا ہے. لیکن یہ مسلم قوم نہ مسجد اقصی پر آنسو بہاتی ہے، یہ مسلم قوم نہ فلسطینی معصوم بچے بچیوں پر آنسو بہا رہے ہیں. بتاؤ تیرے بے حسی کی انتہا ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور لوگوں سنو، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے منکرین اسلام کو دندان شکن جوابات. 6 مہینوں تک آپ نے انگریزوں سے مناظرہ کیا. آخر میں ہوتے ہوتے آپ کے ایک بڑے چہیتے شاگرد نے آپ سے پوچھ لیا، حضرت اس میں کوئی شک نہیں انگریز کے خلاف ہمارے اکابر اور خصوصاً آپ بڑے جد و جہد کر رہے ہیں، انگریزوں کے دانت کھٹے آپ کر رہے ہیں، ان کے پیروں تلی زمین کھسکنے پر آپ اور اکابر مجبور کر رہے ہیں. لیکن مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ حالات برے کیوں ہوئے ہیں، یہ دن برے کیوں آئے ہیں؟ کیا اللہ مجھ سے امتحان لے رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ یا یہ کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے؟ یا یہ کہ اللہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگوں سنو، کان کھول کر سنو. اور اگر حوا کی بیٹیاں سن رہی ہیں، فاطمہ کی کنیزائیں سن رہی ہیں، یہ بھی سنیں اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. یہی سوال جب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا تو پتہ ہے کائنات کے سردار، شہنشاہ کائنات، فخر موجودات، بچیوں کی زندگی بچانے والی شخصیت، مظلوموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والی شخصیت نے کیا جواب دیا تھا؟ سنو، دل دہل جائے گا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سوال کیا تھا، کب سوال کیا تھا؟ جب میرے نبی کو شعبہ بن طالب میں بند کر دیا گیا تھا، درخت کے پتے کھا کھا کے دن گزار رہے تھے.
شکم مبارک پر پتھر باندھ کے دن گزار رہے تھے، اور لوگوں تم سے تو ایک دن بھوکا رہا نہیں جا رہا، اور یہ نوجوان جو ایک ایک کنٹل کا بنا پھرتا ہے، جس کا پیٹ کفر کی الماری بنا پڑا ہے، اس سے تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے جاتے، اس کو کہو کہ بیٹا روزہ رکھو تو یہ کہتا گٹکا پڑیا کی جو لت لگی ہوئی ہے اس کو کیسے چھوڑ پائیں گے؟ ارے تیری صحت کو کیڑے لگ جائیں گے، تیری صحت کے پہ بخورے لگ جائیں گے اگر تیری صحت رہنے کے باوجود تو رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے۔ سنو فخر موجودات کا جواب، سوال کا جواب سنو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ، کون علی؟ جس علی کے آتے ہی دشمنوں کے پیر کانپنے لگتے تھے، فاتح خیبر علی، نبی علیہ السلام کے داماد علی، حسنین کریمین کے بابا علی، فاطمۃ الزہرا کے دوہا علی، اس علی نے جب سوال کیا تھا اس موقع کے مناسبت سے کہ یہ دن برے کیوں آئے، یہ حالات برے کیوں آئے، اس موقع پر کائنات کے سردار نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے نبی نے جواب یہی دیا تھا، لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، میرے نبی نے جواب یہ دیا تھا، یہ دن آزمائش کے دن ہے، یہ دن امتحان کے دن ہے، نبیوں کے ساتھ اللہ کی آزمائش رہتی ہے، نبیوں کے ساتھ اللہ کا امتحان رہتا ہے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آزمائش کا معاملہ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو جماعت ہے، اس کے بعد کی جماعت کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا یہ کہ اللہ کے غضب اور غصے میں دھکیلا گیا ہے۔ لوگوں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سیدھا سا جواب دیا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی آزمائش اور امتحان ہے یا یہ کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے، ہاں اتنی بات ضرور کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اللہ کے غضب اور غصے کی جو مثال دی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اللہ کے غضب اور غصے کی، اللہ کے ناراض ہونے کی ایک جو دلیل بتائی گئی ہے، ایک جو علامت بتائی ہے، وہ علامت یہ ہے جب لوگ گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، جب قوم بے حسی پہ ندامت کے آنسو نہ بہائے، جب لوگ رجوع اللہ نہ کرے، جب لوگ شادیوں پہ فضول خرچہ کرنا بند نہ کرے، جب قوم کی بچیوں کو جب قوم کی بچیوں کو اسکول اور کالج کے نام پہ نچایا جائے، جب قوم کی بچیوں کو کوچنگ سینٹر کے نام پہ 26 جنوری اور 15 اگست کو ننگا ناچ کرایا جائے، جب قوم کے نوجوان لڑکے اپنی آنکھوں کی سکائی کے لیے غیر محرم لڑکیوں کو تاڑتا رہے اور ان کو اپنی گرل فرینڈ بنائے، پھر اس کے ساتھ ناجائز رشتہ اور ناجائز سمبند قائم کرے، جب عدالت ظالم حکمراں ہو جائے، جب تمہارا قائد تمہارے خون کے پیاسے ہو جائے، جب ظالم مظلوموں پر ظلم کرنا عام سمجھے، جب رعایا